چھوٹے آگے آؤ، چھوٹے آگے آؤ. ماشاءاللہ ادھر کھڑے ہو جاؤ سامنے حضرت صاحب. ماشاءاللہ. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے صلی اللہ تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہاری بیویاں ہوں، تمہارا کنبہ قبیلہ اور برادری ہو، تمہارے وہ مال جو کہ تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کے مندا پڑ جانے کا تمہیں خطرہ لگا رہتا ہے، تمہاری وہ حویلیاں، وہ مکانات، وہ ڈرائنگ رومز جسے تم نے بڑے چاؤ اور ارمانوں سے آراستہ اور پیراستہ کیا ہے، اگر یہ 8 محبتیں تمہیں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہیں تو انتظار کرو، یا تو حق و باطل کی کشمکش کسی نتیجے پر پہنچ جائے یا تمہیں موت آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا جاتا. میرے بھائیوں، ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جس کو اپنے والدین سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی برادری سے، اپنے بینک بیلنس سے، اپنے کاروبار سے، اپنے کوٹھی اور مکانوں سے محبت نہیں ہے؟ اور واقعہ یہ ہے وہ محبت ہمارے دل کے اندر اس درجے کھپ چکی ہے کہ میرے اور آپ کے ڈرائنگ روم کا کوئی ڈیکوریشن پیس ٹوٹ جائے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. پھر کسی نہ کسی درجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ کے راستے میں جہاد سے محبت ہے. اسے تولیے، لیکن اس کو تولنے کا یہ طریقہ نہیں میں آپ کو تول دے بیٹھ جاؤں یا آپ مجھے تول دے بیٹھ جائے، نہیں. ہر آدمی اپنے باطن کے اندر ایک ترازو نصب کرے، ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالیے باپ کی محبت، بیٹوں کی محبت، بھائیوں کی محبت، بیویوں کی محبت، برادری کی محبت، بینک بیلنس کی محبت، کاروبار کی محبت، کوٹھی اور مکانوں کی محبت. دوسرے پلڑے میں ڈالیے اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے راستے پہ جہاد کی محبت. اب اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکتا ہے تو آپ کو تہنیت ہے، آپ کو مبارک ہے، لیکن اگر دنیوی محبت والا پلڑا جھک رہا ہے آپ کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے، میرے لیے بھی خطرے کا الارم ہے. اب میں سوال کرتا ہوں، آپ الجبر کے فارمولے کے تحت جو آپ نکالتے چلے جائیے. ایک آدمی اللہ اور رسول کی محبت کا دعوے دائرہ نماز نہیں پڑھتا، یا کبھی ایک پڑھ لی کبھی 2 پڑھ لی، کیا یہ دعوے محبت سچا ہے؟ ایک آدمی کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، کیا یہ دعوے محبت پہ سچا ہے؟ ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعوے دائرہ والدین رل رہے ہیں، سکا بھائی ہے، سکی بہن ہے، کئی سال ہو جائے بول چال بند ہے، کیا یہ دعوے محبت پہ سچا ہے؟ ایک آدمی اللہ اور رسول کی محبت کا دعوے دار ہے، سود بھی کھاتا ہے، رشوت بھی کھاتا ہے، انعامی بانڈ خریدتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے، دھوکے سے، دھونس سے، دھاندلی سے پیسے کماتا ہے، وراثت میں بہن کا حصہ غصب کر دیا ہے، کیا یہ دعوے محبت پہ سچا ہے؟ میرے بھائیوں آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری سنتیں ہیں، لیکن آپ کی ایک ایسی سنت بھی ہے جو آپ نے صبح بھی کی، دوپہر بھی کی، رات میں بھی کی، سفر میں بھی کی، حضر میں بھی کی، وہ ہے دین کی بات آگے پہنچانا. یہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں. اس کا جواب تو اس وقت پتہ چلے گا جب قبر کے اندر پہنچے گا، پھر پتہ چلے گا کہ کس موت کو بھی. پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے غلبے کے لیے تشریف لائے تھے. غلبہ کیا ہے؟ گھر ہو، بازار ہو، دفتر ہو، تھانہ ہو، کچہری ہو، پارلیمنٹ ہو، صوبائی اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، ایوان صدارت ہو، ہر جگہ اللہ کو حکم چلے. جو افغانستان کو چھوڑ کر دنیا کے کسی خطے کے اندر نہیں چل رہا، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے محنت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے غلبے کے لیے تشریف لائے تھے، اور آپ کی زندگی میں
جزیرہ نوائے عرب پر اللہ کا دین قائم ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر 22 لاکھ مربع میل ایریا پر ہماری حکومت تھی. یہ پاکستان سے 7 گنا رقبہ ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر 44 لاکھ مربع میل ایریا پر ہماری حکومت تھی. ہارون رشید کے دور میں اگرچہ خلافت ملوکیت کے اندر بدل چکی تھی. 66 لاکھ مربع میل ایریا 3 براعظموں پر مسلمانوں کی حکومت تھی. ہارون رشید نے آسمان پر بادل کا ٹکڑا دیکھا اور اسے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تو جہاں بھی برسے گا خراج ہمیں آئے گا. سلطنت اتنی وسیع تھی. اللہ میرے بھائیوں آخر پہ عمل کی بنیاد پر پکا جائے گا. زبانی دعویٰ محبت نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کے تقاضوں کو سمجھنے اور آمین. انہیں ادا کرنے والا آمین. بسم اللہ الرحمن ایک نا جی نعت چھوٹی جی نعت سن لو بعد چ دعا کر لینا. علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ العلا بکمالہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا. سبحان اللہ. جسے چاہا اپنا بنا لیا. جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے. یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ العلا بکمالہ. کوئی آیا لے کے چلا گیا. کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں. یہ تو اپنا نصیب ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول. آمین آمین ربنا اغفر لنا ذنوبنا آمین. واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا آمین. على القوم الكافرين. آمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. آمین. ہماری خطاؤں سے
آمین ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر آمین کل بیماروں کو صحت عطا فرما آمین یا اللہ دنیا کے جو سچے مسلمان پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما آمین یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما آمین یا اللہ جو حضرات سیلاب کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما آمین یا اللہ سیلاب زدگان کی مدد فرما آمین یا اللہ سیلاب زدگان کی مدد فرما آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین ثم آمین یا آمین سرکار کی محفل ہوئی ہے اے نا اللہ نے قبول ہی قبول آمین آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے صبح صبح اٹھنے کی روٹین بنائیں نماز باجماعت قرآن پاک کی تلاوت ذکر اور آپ سرکار پر درود پاک پڑھتے رہیں ڈی گراؤنڈ سے صدا حسین تندرستی ہزار نعمت ہے ابھی یوگا کلاس ماشاءاللہ شروع ہو گئی ہے الحمدللہ یوگا کرتے ہیں واک میرے چینل کو لائک شیئر کومنٹس کرتے رہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ